السلام علیکم بیٹا، میں نصراللہ پتافی۔ آج 10ویں کی اردو کا لیکچر ہے ہمارا، اور دوسری نظم نعت کے شاعر کا تعارف آپ کو پہلے کروا رہا ہوں۔ دیکھیں ذرا، نظم نعت کے شاعر ہیں احسان دانش، جو 1914 میں پیدا ہوئے اور 1982 کو وفات ہے ان کی۔ یہ دیکھیں، یہ ان کا مختصر سا تعارف آپ کو میں ذرا دکھا رہا ہوں ویڈیو پہ۔ آپ اس تعارف کو ذرا اچھی طرح سے پڑھ لینا اور اسے تیار کرنا ہے۔ اس کے بعد نظم جو نعت ہے ہماری، اس کی تشریح میں آپ کو کروا دیتا ہوں۔ نعت کی تشریح دیکھیں۔ نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی جائے، اسے نعت کہتے ہیں۔ تو پہلا شعر: دو عالم کا امدادگار آ گیا ہے، امین آ گیا، غم گسار آ گیا ہے۔ امدادگار کے معنی ہوتے ہیں مدد کرنے والا، سہارا بننے والا، اور دو عالم کے معنی ہیں دونوں جہان، مراد دنیا اور آخرت۔ اور امین کا معنی ہے بیٹا امانت رکھنے والا، اور غم گسار کا معنی غم کھانے والا یا ہمدرد۔ اس شعر کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لیے سہارا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل مکہ نے صادق اور امین کے لقب دیے، غریبوں کے غموں میں شرکت کر کے ان کے غموں کو کم کرنے والا آ گیا۔ یہ ہے اس کا مختصر سا تعارف۔ اب آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو احسان دانش نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے تشریح طلب شعر میں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو عالم کے لیے مددگار بنا کر بھیجا ہے۔ آپ نے دنیا میں غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کی مدد فرمائی، اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پریشان چاہنے والوں کی مدد فرمائیں گے۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ آپ کی ذات دونوں عالم کے لیے رحمت بن کر آئی ہے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہا تھا کہ عقبہ کی منزلوں میں بھی ہوگا وہ دستگیر، عقبہ کی منزلوں میں بھی ہوگا وہ دستگیر، آسان جس کے فیض سے کار جہاں ہوا۔ تو دوسرے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی زبانی اپنے محبوب کو الامین کے لقب سے نوازا، جس سے مراد لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا اور فرمایا کہ صبح کو لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ چلے آنا۔ یہ نہ صرف مسلمان بلکہ عرب کے کفار بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت کا اعتراف کرتے تھے اور آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ اور اسی طرح ایک شاعر جاوید انجم لائل پوری ہیں، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت پر یوں گویا ہوئے کہ وہ بچپن سے صداقت اور امانت کے پیمبر ہیں، وہ بچپن سے صداقت اور امانت کے پیمبر ہیں، عرب کے کافروں نے بھی کیا یہ اعتراف انجم۔ تو عرب معاشرے میں دکھی لوگوں کے غم کو بانٹا نہیں جاتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ سے ثابت کیا کہ ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا، بیمار کی عیادت کرنا اور پریشان حال بندوں کی پریشانی دور کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ اور اسی طرح الطاف حسین حالی نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرمایا تھا کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ دوسرا مصرع اس شعر کا نظم کا دیکھیں ذرا اپنا، اس نظم کے دوسرے شعر کی تشریح کہ غریبوں کی جاں کو، یتیموں کے دل کو سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے۔ تو دیکھیں ذرا کہ غریبوں سے مراد کیا ہوتا ہے کہ مجبور اور مسکین لوگ، اور یتیموں سے مراد ماں باپ کے سائے سے محروم لوگ ہیں جو ہیں انہیں یتیم کہا جاتا ہے۔ اور سکون کے معنی آرام یا راحت، قرار کے معنی اطمینان، صبر اور قرار وغیرہ۔
تو مفہوم ہے اس کا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر غریبوں اور یتیموں کو دلی سکون اور جان کو قرار اور اطمینان حاصل ہو گیا۔ تو اس تشریح طلب شعر میں احسان دانش ہمیں بتاتے ہیں کہ عرب کے معاشرہ میں غریبوں اور یتیموں سے جینے کا حق چھین لیا گیا تھا۔ غریبوں کو جان کے لالے پڑے رہتے تھے اور یتیموں کے دل احساس محرومی سے بے قرار رہتے تھے کہ ایسے میں غریبوں اور یتیموں کے یتیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ان کی زندگی بن گئی کہ جیسا کہ الطاف حسین حالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا اور کیا کہا کہ فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی کہ دوسرے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ عرب معاشرہ میں افراتفری عام تھی، ہر طرف بے قراری اور بے سکونی کا عالم تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ہر طرف امن آ گیا، ہر طرف سکون ہو گیا اور پورا عرب جنت نظیر بن گیا، ہر دل کو قرار آ گیا اور ہر جان کو سکون مل گیا۔ جیسا کہ ایک شاعر ہے مرزا خورشید بیگ، میلسوی کہلاتے ہیں، تو بارگاہ نبوی میں وہ بھی عرض کرتے ہیں کہ ہوئی ہے آپ کی آمد پہ نور کی بارش، ہوئی ہے آپ کی آمد پہ نور کی بارش، بکھر گئے ہیں جدھر دیکھیے اجالے سے۔ تو اگلا شعر دیکھیں کہ اصول محبت ہے پیغام جس کا، وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے۔ تو دیکھیں ذرا اس کے لغت میں کہ اصول کے معنی طریقہ یا قاعدہ ہوتے ہیں، پیغام پیام یا زبانی بات، محبوب پیارا دوست، پروردگار کے معنی خالق جس سے مراد اللہ تعالی ہے۔ اس شعر کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے محبوب باکمال ہونے کا مقام حاصل ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں انسانوں کے لیے پیام محبت کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ تو لہٰذا اب آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف کہ احسان دانش جو ایک عظیم شاعر بھی ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں یہ نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ احسان دانش کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بے پناہ اور بے پایہ محبت تھی، تو اپنی محبت کا اظہار وہ اس انداز میں بھی کر رہے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں اس تشریح طلب شعر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں سے نفرتیں مٹانے کے لیے تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام عام تھا۔ آپ کی بعثت سے قبل عرب معاشرے پر اگر گہری نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ وہ معاشرہ تباہی کی آخری حد کو چھو رہا تھا۔ معاشرہ جہالت کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبا ہوا تھا، بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، غلاموں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو عرب کے معاشرے کی کایا ہی پلٹ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے ظلم و ستم کے شکار لوگوں، جن میں غلام، لونڈیاں اور عورتیں شامل تھیں، ان کے دکھوں اور غموں کا مداوع کیا، انہیں معاشرے میں وقار اور عزت کا مقام عطا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور لطف و کرم صرف انسانوں تک ہی محدود نہ تھا، بلکہ اس میں جانور اور پرندے بھی شامل تھے۔ ہر ذی روح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور مہربانی یکساں تھی۔ جیسا کہ ایک شاعر نے کیا کہا کہ وہ دو جہاں کے لیے ہیں رحمت، وہ دو جہاں کے لیے ہیں رحمت، وہ بن کے خیر الانام آئے۔ اور اس کے دوسرے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا محبوب قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام قرآن مجید میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کو اس طرح بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا کہ جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ تو اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خطاب کیا ہے، مومنین
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لائے تھے، ان سے بھی اللہ نے براہ راست خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر، جو بھیجا ان میں رسول انہی میں سے، یعنی ایمان والوں میں سے، انسانوں میں سے، مکہ کی سرزمین میں رہنے والے جو لوگ ہیں، کیونکہ اس وقت وہی لوگ وہاں موجود تھے، تو آپ میں سے ہی میں نے، آپ جیسا ایک انسان ہی، انہی میں سے ہی ایک انسان کو نبوت دے کر اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں دنیا پر اپنی تمام نعمتوں کا ذکر کیا ہے، تمام دی ہوئی چیزیں اللہ نے وہاں ذکر کی، تو ان سب کو اپنی نعمتیں کہا ہے۔ انسان کی خوراک ہے، لباس ہے، رہنے کے لیے گھر ہے، الغرض کے دنیا کی ضروریات کی تمام چیزیں جو اللہ نے انسان کو عطا کی، اللہ نے انہیں انسان کے لیے اپنی نعمت قرار دیا۔ لیکن جب باری آئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ نے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان کیا ہے، یعنی پیغمبر محمد رسول اللہ میرا احسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ہستی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ کائنات تخلیق کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کہا گیا۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی ہے، گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ تو بقول شاعر کہ کامل نہیں کسی کا بھی ایمان تیرے بغیر، کامل نہیں کسی کا بھی ایمان تیرے بغیر، ہے رحمت خدا بھی گریزاں تیرے بغیر۔ تو بیٹا اس نظم کے پہلے 3 شعر میں نے آپ کو پڑھا دیے ہیں۔ تو آج کا لیکچر ہمارا اتنا ہی ہے۔ تو اگر اس میں کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو یہ لیکچر اپنے اسکول کی ایپ پر بھی اپلوڈ ہوتا ہے، تو وہاں کمنٹ باکس میں آ کر آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم۔